السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ میرے معزز دینی بھائیوں، عزیز و دوستوں اور بزرگوں، آج کے درس کی یہ 3 آیت ہے۔ گزشتہ جو مضمون تھا اس میں عیسائیوں کے ارادے اور یہودیوں کے ارادے کو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو بتایا کہ یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جو سیدھا راستہ ہے اسے ہٹانا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ آج کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ پاک نے ان کی ایک اور شرارت کا ذکر فرمایا۔ یہاں جو اہل کتاب کا ذکر ہے اس سے یہودی ہی مراد ہے۔ مدینے کے جو یہودی تھے ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر سوچی، اور وہ یہ تھی کہ اپنے ہی کچھ لوگوں کو تیار کیا اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ تمہیں جا کر صبح سویرے مسلمان ہو جانا ہے، مسلمان بن کر ان کے درمیان میں رہو، ہر وہ کام کرو جو مسلمان کرتے ہیں، لیکن شام تک، شام ہوتے ہی دوبارہ تو یہودی بن جاؤ۔ صبح میں مسلمان ہونا ہے، شام میں یہودی بن جانا ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے تو اس وقت میں جو عرب تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کے پاس بہت علم اللہ نے دیا تھا، یہ لوگ جب ایمان میں داخل ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے، لیکن جب وہ دوبارہ ایمان سے ہٹ جائیں گے تو جو کمزور ایمان والے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں گے، یہ سوچ کر کہ جب یہ لوگ علم والے ہٹ رہے ہیں تو مطلب کچھ تو کمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جو سوچ رہے ہیں اس میں کچھ تو کمی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ایمان سے یہ واپس پھر گئے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان گمراہ ہو جائے، اس ارادے سے انہوں نے ایک تدبیر بنائی۔ اللہ پاک نے آج کی آیت میں اس کا ذکر فرمایا، بلکہ جب وہ آپس میں بات کرنے لگے، کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ صبح میں جا کے تم مسلمان ہو جانا، جب واپس آنے لگے تو یہ کہہ دینا کہ جس رسول کو ہم نے آخری رسول مانا تھا یہ وہ نہیں ہے، جن علامتوں کو ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا تورات میں وہ تو ان میں نہیں ملتی، یہ تو کچھ اور ہی ہیں۔ اس طرح کی شرارت ان کے ذہن میں ہے، اور انہوں نے اس کو انجام دینے کے لیے کچھ لوگوں کو تیار بھی کر لیا۔
لیکن اللہ پاک نے ان کے اس ناپاک ارادے کو لوگوں کے درمیان میں ظاہر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی دشمنی ہے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہاں تک جا کے انہوں نے سوچا، بلکہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر کچھ دیر کے لیے اپنا مذہب تک بدلنے کو تیار ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو، تم نصارہ کی مخالفت کرو۔ اللہ کے رسول ہمیں ان کے خلاف چلنے کیوں بول رہے ہیں؟ اس آیت میں تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچے کہ یہ اتنے زیادہ نفرت والے انسان ہیں کہ ان کا راستہ کبھی سیدھا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو طریقہ ان کا ہے وہ کبھی کامیابی والا راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کامیاب ہو، یہ تو بس مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایسی تدبیر بنائی کہ بس اپنا مذہب ہی بدل لے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنا مذہب بدل کے لوگوں کے درمیان میں جا کے ان کے ساتھ رہے۔ جب یہ نماز پڑھتے ہیں خود بھی نماز پڑھے، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے خود بھی جا کے رسول اللہ کی مجلس میں شرکت کرے۔ لیکن جب وہ تھوڑا سا مانوس ہونے لگے تو اس وقت میں یہ کہہ کر کہ یہ آخری نبی نہیں ہو سکتے وہاں سے ہٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان وہ اپنا ایمان سے واپس پھر جائے، وہ بھی مرتد ہو جائے، اس ارادے سے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اب یہ کام انہوں نے کیوں کیا تھا؟ کس حسد کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہے تھے؟ وہ کیا چیز تھی جو اتنی زیادہ دشمنی بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی؟ ہمیں یہ جاننا ہوگا۔ میں نے جب پہلا پارہ شروع ہوا تھا، جب سے بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا، اس وقت میں نے یہودیوں کے بارے میں وضاحت سے بات رکھی تھی کہ یہ نبی سے اتنا دشمنی کیوں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل۔ اللہ پاک نے ان دونوں سے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا، لیکن سب سے زیادہ نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں چلے، ان کے نسب میں آئے۔ ایک لمبے عرصے تک ہزاروں کی تعداد میں انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے، لیکن آخری جو نبی تھا جن کا تذکرہ ہر نبی نے کیا، اس نبی کا انتظار ان کو بھی تھا کہ وہ نبی بھی ہماری نسل میں آئے۔ لیکن اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے بھیج دیا، جسے بنی اسماعیل کہتے۔ وہاں آ کے ان کو غصہ آیا، اس لیے انہوں نے نبی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے انکار اس لیے کیا کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے آئے۔ ہماری فضیلت اب ہم سے چھین لی گئی، اس خیال سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی انکار کرنا شروع کیا۔ اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مان رہا ہے وہ عاشق بنتا جا رہا ہے، جو مان رہا ہے وہ نبی کا دیوانہ بنتا جا رہا ہے، ان کو دور رہ کے ان کو نبی سے ہٹانا مشکل ہے، تو انہوں نے مذہب تبدیل کر کے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے پھر مذہب سے واپس آ کے کچھ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے ارادے سے یہ تدبیر بنائی۔ کیونکہ جب وہ صحابہ کو دیکھ رہے تھے کہ کتنے بھی حالات آئے اور وہ حالات ناگوار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن صحابہ نبی سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ جن کے میدان میں واپس آتے ہوئے جو گئے تھے ان میں سے کئی سارے واپس نہیں آ رہے ہیں۔ کوشش کی گئی کہ یہ اس نبی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے کتنے سارے مارے جا رہے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے سامنے ذکر آتا تو وہ فخر کرتے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے گھر کے افراد نبی کے خاطر انہوں نے اللہ کے راستے میں جان پیش کی ہے۔ مشکل تھا، اس لحاظ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا بہت مشکل تھا۔ بلکہ ایک صحابیہ انصاری، جب ان کے کانوں میں خبر پڑی کہ احد کے میدان میں مسلمان بہت حالات میں ہیں، تو یہ خود اپنے گھر میں ان کو رہا نہیں گیا، تو ان کے کانوں میں یہ تک آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے شہید کر دیا، تو یہ گھر سے باہر نکلی تھی حال معلوم کرنے کے لیے کہ نبی کیسے ہیں۔ راستے میں لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں احد کی طرف جا رہی ہوں، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ کیا محبت کی ہوگی، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو لوگ تھے ان میں سے کہا کہ اللہ کے رسول تو باہر ہیں،
لیکن تمہارے والد انتقال کر گئے، جہاں جا رہے ہو تمہارے والد کی شہادت ہو گئی ہے۔ ایک بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے بھی نہیں، ایک بیٹی کے لیے والد کی وفات یہ بہت صدمے کی چیز ہوتی ہے۔ کتنی زیادہ وہ پردے والی بھی ہو، لیکن آخر میں دکھ میں آ کے وہ اپنے والد کے جنازے کے قریب آ کے وہ اپنے ابا کو بات کرنے لگ جاتی ہے کہ ابا اس طرح ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم نے سوچا نہیں تھا۔ بڑی محبت ہوتی ہے، فطری طور پہ اللہ پاک نے بیٹیوں کے دل میں باپ سے بڑی محبت رکھی ہے۔ صحابیہ نے جب سنا نا کہ والد شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے انا للہ پڑھی اور آگے بڑھی۔ سامنے کسی نے سنایا کہ تم جا رہی ہو نبی کو دیکھنے کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ رشتے کی جدائی کا سوچ کر ہی وہ عورت پریشان ہو جاتی ہے کہ بیوہ کرنا پڑے گا۔ اسی سے اللہ پاک نے جس رشتہ جوڑا ہے، جس کے ساتھ ساری زندگی سفر کرنے کا ارادہ ہے، درمیان میں وہ اس طرح چھوڑ کے چلے جائے گا۔ کتنی ساری عورتیں جنازے میں بے ہوش ہونے کے لیے آتی ہیں شوہر کے انتقال پر۔ صحابیہ نے جب سنا نا، اب وہ بیوہ بن رہی ہے لیکن انہوں نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ کہ نبی کیسے؟ انا للہ پڑھی، یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ سخت تھی، درد تو تھا لیکن اس سے کئی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ پھر آگے بڑھ کے کسی نے سنایا کہ آپ کو جس نبی کے بارے میں معلوم کرنے جا رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بس تمہارے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے۔ اور بہن بھائی کا رشتہ تو سب جانتے ہیں، آپس میں کتنی محبت ہوتی ہے ان کے درمیان میں۔ کبھی لڑائی بھی ہو جائے نا، صرف آمنے سامنے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، بس سامنے آئے ساری نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑی بہن ہے وہ ماں کا درجہ لے لیتی ہے، بڑا بھائی ہے وہ اپنی بہن کے لیے باپ بننے کو تیار ہو جاتا ہے، ساری قربانی ہر بار کر دیتا ہے۔ طاقتور انسان اپنی بہن کے لیے گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ میری بہن کی زندگی ضروری ہے۔ کتنے سارے ہیں قربانی دیے جاتے ہیں۔ جب بھائی کے وصال کی خبر کان میں پڑی نا تو صحابی نے انا للہ پڑھی، پھر پوچھا مجھے یہ بتاؤ نبی کیسے؟ اور روتے ہوئے واپس دوڑ کے آ جاتی کہ اتنی لاشیں دفن کر کے آ رہے، میرے گھر کے 3 افراد کی خبر سن چکی، لیکن آگے جب گئی نا تو لوگوں سے پھر پوچھا، میں نبی کا حال پوچھنے کے لیے آئی تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے۔ اور بیٹا یہ ماں کی جان ہوتا ہے، اسے باہر کتنی پردے والی عورت ہوتی ہے، کسی اور کا بچہ باہر ہو رہا ہے، یہ دوڑتے ہوئے آئی ہے کہ میرا بچہ تو نہیں ہے۔ آواز بچے کی رونے کی آواز سے بے چین ہو جانے والی ماں، وہ آج اس کے کانوں نے یہ خبر سنی کہ جس بچے کو اس نے پالا اور بڑا کیا تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ ظاہر سی بات ہے بہت درد ہوا ہوگا، لیکن صحابیہ نے پوچھا تھا کہ نبی کیسے؟ میرے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی ہے، احد کی طرف بڑھے جا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، 2 روایتیں ملتی ہیں، جب انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ٹھیک ہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک عورت کی بات ہے۔ اور ایک روایت میں سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے اللہ کے رسول کے چادر کو پکڑ کے کہنے لگی کہ بس آپ حیات ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، اتنی بھی لاشیں بچ جائے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یہ محبت تھی۔ یہودی دیکھ رہے تھے کہ جو بھی مسلمان ہو رہے بس وہ محبت ہی کیے جا رہے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے ان سے دور جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے اس زمانے میں یہودی کامیاب نہیں ہوئے، لاکھ کوشش کی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر میں صرف 2 ہی مرد ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، اور دونوں لڑ رہے نبی کے ساتھ جنگ میں جانے کے لیے، دونوں لڑ رہے ہیں، اور ان کے 7 بہنیں ہیں، اس باپ کی 7 بیٹیاں ہیں، لیکن وہ باپ کیا چاہتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ جاؤں، ایسے سفر میں جا رہے واپسی کی امید نہیں۔ اور یہودی یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ایسی محبت مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ یہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے، ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اس لیے باپ بیٹے میں جب بات چلی، بیٹے نے کہا کہ میں جوان ہوں، میں جاؤں گا، آپ جا کے کیا کرو گے، آپ میرے کو سنبھالو۔ باپ نے کہا ویسے بھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو جاتے تھے،
تو یہاں رہ کے بہنوں کی ذمہ داری سنبھالیے، چلے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں جا کے باپ شہید ہو گئے۔ جب واپس آ رہے تھے مسلمان زخمی تھے، اللہ نے آیت اتاری کہ انہی لوگوں کو دوبارہ اسی حالت میں جا کے لڑنا ہوگا، نہیں کسی کو بھی نہیں لے سکتے، سارے یہی ہوں گے جو زخمی ہیں، ان کو دوبارہ جانا ہوگا۔ اور مسلمان سارے تیار ہیں، لیکن وہ صحابی جن کے والد کی ابھی شہادت ہوئی ہے، وہ آ کے رسول اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جانا چاہتا تھا، میرے باپ نے منع کیا تھا، وہ گئے اور وہ شہید ہو گئے، میری درخواست ہے مجھے ان کی جگہ میں شامل کر دیا جائے۔ اور پیچھے 7 بہنیں ہیں، لیکن محبت ہر چیز سے بڑھ کے نبی سے تھی، ہر چیز سے بڑھ کے نبی کے دین سے تھی، تو اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور صرف یہ ایک ہی صحابی تھے جو اس وقت میں پہلی جنگ میں شہید نہیں تھے، پھر دوبارہ ان کی جذبے کی بنیاد پر ان کو شامل کیا گیا، یہ گئے اللہ کے راستے میں۔ یہودی یہ سارا دیکھ رہے تھے کہ مشکل ہے، کیونکہ جو قیدی بن جاتا ہے، جو مسلمان صحابی قیدی بن کے چلے جاتے ہیں، بھوکا رکھ کے شراب کے پینے کو تیار نہیں، بھوکا رکھ کے پیاسا رکھ کے ان کے سامنے حرام چیزیں رکھی جا رہی ہیں، کھانے کو تیار نہیں، کیونکہ جس مذہب کو اختیار کیا ہے وہ مذہب بھی ایسا تھا کہ موت آ جائے اسے چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن درد ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خود حرام کے راستے تلاش کر لیے ہیں تو پھر ہمارے پاس محبت کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں بس 1% تو ہے، اس میں زیادہ کہاں ہے؟ وہ 1% ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے؟ نہ اسلام سے محبت ظاہر ہو رہی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کو بھوکا پیاسا رکھے، حرام چیزوں کو ان کے سامنے رکھے، بلکہ عورت کو، خوبصورت لڑکی کو ان کی طرف مائل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، لیکن یہ اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے، وہ پریشان ہے، یہ کون ہے جب خوبصورت تنہائی میں خود غلط کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن یہ نظر ہی نہیں اٹھاتا، کون ہے جو اسے روک رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا اللہ مجھے اجازت نہیں دیتا، میں نہیں دیکھ سکتا تیری طرف، لیکن ہم تو اپنی آنکھوں کو گندے کرنے کے راستے خود تلاش کر لیتے ہیں۔ مشکل ہے انسان تنہائی میں جا کے اپنے آپ کو روک پانا، اتنی زیادہ بے حیائی عام ہو گئی، لیکن جب چنا تو گھستے چلے گئے۔ یہودی سارا دیکھ رہے تھے کہ مشکل ہے ان کو اس طرح ہٹانا، پھر جا کے انہوں نے کوشش کی کہ چلو پہلے مسلمان بن کے ان کے اندر جاتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں جس نبی کا ذکر ہے وہ یہ نبی نہیں ہے، یہ بول کر واپس آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اس کی وجہ سے دھوکے میں آ جائیں، اللہ پاک نے اس کا ان کے اس ارادے کا اظہار کرنا، اللہ نے آیت اتاری وقال طائفۃ من اہل الکتاب، بعض لوگ جو اہل کتاب میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، جو مسلمانوں پر ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر تم بھی ایمان لے آؤ۔ اپنی جماعت کو انہوں نے تیار کیا کہ جاؤ مسلمان جس پہ ایمان لاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قرآن اترا ہے اس پر ایمان لاؤ، وجہ النہار، لیکن صبح میں جاؤ اور مسلمان بن جاؤ، لیکن کرنا کیا ہے وَقْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، رات ہوتے ہوتے دن کے آخر حصے میں دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ یہ جو اسلام لانا تھا یہ صرف زبانی تعبیر سے نہیں تھا، یہ صرف اندرونی مسلمان نہیں بن رہے تھے، صرف اوپر سے یہ مسلمان بن رہے تھے، رات ہوتے ہوتے جس کفر پہ دل سے باقی تھے اس کفر پہ واپس لوٹانے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ رات ہوتے ہوتے آخر حصے میں تمہیں دوبارہ اس مذہب کو چھوڑ دینا ہے، انکار کر دینا ہے، کیا ہوگا لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ واپس لوٹ آ جائیں۔ جو مسلمان بن گئے ہیں وہ ہمیں دیکھیں کہ یہ اہل کتاب ہے، ان کو کتنا کچھ پتہ ہے، علم ہے ان کے پاس، شاید انہوں نے نبی کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ لی ہو جو نہیں تھی، جو نبی کی علامتوں کے خلاف ہے، اس لیے وہ بھی واپس آ سکتے ہوں۔ اللہ پاک نے ان کے ارادے کو ظاہر فرمایا اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ آپس میں یہ بھی کہتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ کسی کے روبرو اس بات کا اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے سامنے جو تمہارے دین کے تابع ہو جائے، یعنی جن مسلمانوں کے درمیان میں تم جا رہے ہو ان کو کبھی ظاہر مت ہونے دینا کہ تم سرسری آئے ہو، تمہارے جو ارادے ہیں یہ کسی کے اوپر ظاہر مت کرنا، لیکن تمہارا ہی اپنا کوئی انسان ہے اسے بتا سکتے ہو کہ ہم زبانی مسلمان ہیں، حقیقت میں ہمارے اسلام کا ایمان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا قل، رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے،
یہ جو تم ایسے آ کے ایسے جا رہے ہو یہ ہدایت نہیں ہے، یہ تم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. جسے ہدایت اللہ دینا وہ اندر پہ لیٹ کر بھی اپنی ہدایت سے نہیں ہٹتا، وہ سینے پہ شیطان کٹ کر بھی اپنے کلمے سے نہیں ہٹتا، وہ رات بھر کوڑے کھا کر بھی اللہ کو نہیں چھوڑتا، وہ راستوں اور گلیوں میں گھسیٹا جا کر بھی بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کی شہادت کو دیکھ کر بھی وہ کبھی ایمان کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اسے ہدایت اللہ نے دی ہے، اسے ایمان کی توفیق اللہ نے دی ہے. اللہ نے فرمایا قل رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان الہدی ھدی اللہ کی ہدایت وہ اللہ کی ہدایت، اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہ حقیقت میں ہدایت ہے. اب یہ جو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اللہ نے ہم سے بھی ظاہر فرمایا ایوتا حدم اسلام اوتی، تم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ کسی اور کو ایسی چیزیں مل رہی ہیں جو تمہیں ملی تھی. جیسے میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اتنی ساری عزتیں ساری چیزیں جو ہمیں ملی ہوئی تھی اب بنی اسماعیل کو ملنے لگی، وہ نبوت ان کے خاندان میں چل پڑی، آخری نبی ان کے درمیان میں سے آ گئے، وہ آخری کتاب ان کے نبی پر اتر رہی ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے. اور آگے فرمایا او یحاجوکم عند ربکم، یا پھر اس لیے کہ وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے پاس، تمہارے اللہ کے پاس ان کا مقام بڑھ جائے گا، مسلمانوں کا مقام بڑھ جائے گا، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، کہ جو فضیلتیں ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جس فضیلت کی بات تم کر رہے ہو کہ اگر ان کو مان لیا تو اس نبی کی فضیلت بڑھ جائے گی، ان مسلمانوں کی فضیلتیں بڑھ جائے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کا مقام ہی الگ ہوگا. رسول اللہ ان کے اس طرح انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قدرت میں. اللہ نے یہاں جواب دے دیا کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو فضیلتیں ہیں یہ خدا کے قبضے میں ہیں، اور ہوتا کیا ہے یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو فضیلت دیتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور جاننے والے، اللہ کے علم میں ہے کہ کس کے کیا ارادے ہیں اور کسے ہدایت دینی ہے کسے فضیلت دینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. مراد اللہ نے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے ان کو خاص کر دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے اپنی رحمت میں خاص کرنا یہ صرف اللہ کی شان ہے. اللہ جسے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کرتے ہیں، جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ یہ بنی اسماعیل کو کیسے مل گیا؟ یہ فضیلت تو یہ رحمت تو ہمارے ساتھ جڑنی چاہیے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں فضیلت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں. اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار تو بس اللہ کے لیے. یہ 3 آیتیں آج کے درس کی تھی. اس میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ حسد بہت بری چیز ہے، انسان کو حسد حق سے ہٹا دیتی ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ حسد انسان کو کافر بنا کے چھوڑتی ہے. حسد یہ بہت بری چیز ہے، جس انسان میں آ جائے نا پہلے وہ کسی ایک سے حسد کرے گا، پھر جماعت سے حسد کرے گا، پھر اپنوں سے حسد کرے گا، حسد کرتے کرتے انسان اللہ سے دور چلا جائے گا. اور یہ اتنی بری چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپس میں حسد مت کرو، اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور یہ اتنی بری چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک ایک بات پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان بھی گمراہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر چکے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائے، جنہوں نے مجھے نبی بنا ہوا ہے وہ کشتی میں سوار ہو، باقی جو انکار کر رہے ہیں وہ سوار نہیں ہو سکتے. 80-82 لوگ سوار ہوئے تھے، کشتی نکل پڑی، لیکن جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو مسلمان نہیں تھا، جو ماننے والا نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو اس نے مانا نہیں تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا. اس کو پکڑ کے لے کے سیدھے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لائے، کہا یہ انسان یہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے لیکن یہ کشتی میں سوار ہو گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سوار ہو گیا ہے
تو اس سے کچھ پوچھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تو کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، تیرے ارادے میں یہ آ چکا ہے کہ فلاں انسان کو ذلیل کر دیں، تو سب سے پہلے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو شیطان نے یہ بات بتائی تھی، ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات بڑی سچ بتائی. اس نے کہا کہ میں جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں اس کے دل میں حسد ڈال دیتا ہوں، اور دوسری چیز جسے میں ذلیل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی نظروں سے گرانا چاہتا ہوں، اس کے دل میں حرص اور لالچ ڈال دیتا ہوں. یہ دو چیزیں شیطان نے اس وقت میں بتایا تھا. حسد کیا ہے؟ وہ چیز اسے کیوں مل گئی؟ مجھے ملے نہ ملے لیکن اسے نہیں ملنی چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان حسد جو کرتا ہے سب سے پہلی وجہ دشمنی سے. کسی سے دشمن ہو جاتا ہے انسان، بس اوقات انسان اپنے بھائی سے دشمن ہو جاتا ہے، اس کی ہر ترقی پر جلنے لگے گا. وہ چھوٹی سی ترقی بھی آ کے بتائے نا تو یہ اندر سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اسے کیسے مل گیا، مجھے نہ ملے کوئی پرواہ نہیں لیکن اس سے وہ چیز ختم ہو جانی چاہیے. لیکن بعد میں جا کے جب پتا چلا کہ اس کی وہ چیز ختم ہو گئی تو یہ اوپر سے افسوس تو کرے گا لیکن اندر سے خوش ہوتا ہوگا، ہاں یہ صحیح ہوا، یہ بالکل صحیح ہوا. اس لیے علماء نے بتایا سب سے پہلی چیز انسان جو حسد کرتا ہے وہ دشمنی کی وجہ سے. اور دوسرا بتایا انسان اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں خرابی ہے. اور ظاہر سے جتنا اچھا بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کے دل میں بہت خرابی ہے. شیطان یہ خطے میں ہر جگہ میں جا کے اس نے عبادت کی، اتنی عبادت کی اللہ نے اسے آسمانوں میں بلا دیا. اللہ نے اسے وہاں رکھا تھا فرشتوں کے ساتھ، لیکن اس کی حسد نے اسے کہاں پہنچایا؟ اس نے حسد کر لیا. اس نے خود بتایا نوح علیہ السلام سے کہ مجھے آدم سے حسد ہو گیا کہ مقام اس سے کیوں مل رہا ہے، مجھے جو ملنا تھا وہ اس سے مل گیا. اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کر دیا اور وہ ملعون ہو گیا ہمیشہ کے لیے، وہ قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا. اور دوسری چیز جو شیطان نے بتایا اس کے بارے میں خود اس نے بتایا کہ میں نے حضرت آدم کو جب دیکھا کہ یہ جنت میں بڑے مزے سے ہیں، حضرت حوا کو جب دیکھا کہ تو جنت میں بڑے مزے سے ہیں، ان سے مجھے حرص ہو گیا. اس لیے میں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے حسد کے طور پر میں نے ان کے دل میں جو بات ڈالی وہ حرص تھی، لالچ تھی. کہا جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں کے بادشاہ بننا ہے، اس درخت کو استعمال کرو، ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے. اور ان کے دل میں لالچ پیدا ہو کہ اچھا ہے. ہاں اور یہ چیز ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں آنا پڑا. شیطان کہتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو میں کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ تیسری وجہ جو انسان عموماً کسی سے حسد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے سے آگے کیسے جا رہا ہے، اس کو میرے نیچے رہنا چاہیے، اس کو میرے نیچے ہونا چاہیے تھا، یہ مجھ سے آگے کیسے چلا گیا. یہ میں چاہتا تھا کہ یہ ساری زندگی میں ماتحت رہتا لیکن یہ تو بہت اونچائی پہ جا رہا ہے، تو انسان حسد کر جاتا ہے. اور چوتھی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان صلاحیتوں کی وجہ سے دوسرے کی صلاحیت سے جل کے انسان حسد کرتا ہے. یہ علمی بھی ہو سکتا ہے، یہ مال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تکبر کے طور پر یہ مال مجھ سے زیادہ اسے کیسے مل گیا، علم مجھ سے زیادہ اسے کیسے مل گیا، مقام مجھ سے زیادہ اسے کیسے مل گیا. یہ بہت بری چیز ہے. جیسے میں نے بتایا حسد انسان کو کافر بھی بنا دیا، جیسے کہ شیطان بنا، ملعون بنا. اس لیے یہودی سب کچھ جانتے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا وہ رسول اللہ کے بارے میں ایسے جانتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے ایسے یہودی رسول اللہ کے بارے میں سب جانتے ہیں. یہ مانے کیوں نہیں؟ حسد کی وجہ سے کہ ہمارے درمیان میں کیوں نہیں. تو یہ حسد بہت بری چیز ہے، جس میں آتی ہے اسے وہ اس لیے کسی نے بڑا پیارا جملہ لکھا، حاسد کبھی خوش نہیں رہ سکتا، حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا. وہ ظاہر خوشی سے دکھ رہا ہے لیکن اندرونی طور پر وہ بہت بری طرح سے جل رہا ہوتا ہے. وہ اندر ہی اندر پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسے مل گیا، کیسے مل گیا، یہ کیسے ہو گیا، اسے نہیں ملنی چاہیے تھا، اسے کیسے لوگوں میں مقام مل گیا. یہ ساری چیزیں سوچ سوچ کے وہ اندر ہی پڑ رہا ہوتا ہے لیکن باہر سے وہ خوشی دکھا رہا ہوتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے، ماشاءاللہ آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، لیکن اندر وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کو نہیں ملنی چاہیے. اور یہ ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں
تو یہودیوں کی ان 3 آیتوں میں جو چیزیں ہم نے پڑھی صرف حسد کی وجہ سے کہ جو ہمارے اندر تھا وہ ان میں کیسے آیا، جو فضیلتیں ہمیں تھی وہ ان میں کیسے مل گئی۔ اللہ نے جواب دیا فضیلت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کو دیا تھا اللہ ان کو دے رہا ہے۔ ہدایت سے گمراہی کو لانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے بتایا ہدایت بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے آپ کو دیا تھا، تم ہٹنا چاہ رہے ہو، تم گمراہی کو جانا چاہ رہے ہو، اللہ کسی اور کو ہدایت دے رہے ہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی آیتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کی تفسیر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو نہیں تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہماری جب گناہوں بھری زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ایسے ایسے گناہ کیے جن گناہوں کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن جب گناہ کا موقع ملا کرتے چلے گئے۔ اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اللہ، لیکن آپ کے علاوہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ؟ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیں، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیں۔ ہم بہت گندے ہیں اللہ، ہم بڑے گندے ہیں اللہ، ہمارے جسم کو اللہ گناہوں سے ہم نے گندا کیا ہوا ہے، ایک ایک عضو بھی ہمارا گندا ہو چکا ہے اللہ اس گندگی کو پاک تو آپ ہی کریں گے۔ جب بچہ گندا ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں جاتا، وہ اس گندگی کے ساتھ اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہے یہ محبت کرنے والی ہے، وہ گندگی سے صاف کر دے گی۔ اللہ ہم گناہوں سے گندے ہو کے آپ کے سامنے اللہ ان گندے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں پاک فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ گناہ کرتے کرتے اگر مر گئے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ، ظاہر بنانے کی فکر بھی نصیب فرما، باطن بنانے کی فکر بھی نصیب فرما اللہ، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک فرما، حرص سے پاک فرما اللہ، ایمان والے ہوتے بھی بے ایمان والوں کی زندگی گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ۔ شیطان ہمیں ذلیل کرنے کے لیے حسد کو عام کر چکا ہے، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر انسان میں حسد ہی حسد نظر آ رہا ہے اللہ، یہ شیطان کی محنتیں ہیں اللہ، وہ کامیاب ہوتے جا رہا ہے اللہ، ہم سے ناکام فرما دے اللہ ہم سے ناکام فرما دے، ہمیں کامیابی مقدر فرما اللہ، ایمان اور دین کے ساتھ زندگی گزار کر مرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی زندگی اور موت نصیب فرما اللہ، تجھے راضی کرنے والی زندگی اور موت نصیب فرما، تجھے ناراض کرنے والی زندگی اور موت سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ۔ کئی ساری جگہوں میں مسلمان پریشان ہیں اللہ، جیسے غزہ کے بھائی پریشان تھے ایسے ہی سوران کے الگ الگ جگہوں کے مسلمان بھائی بہت پریشان ہیں اللہ، اپنی مدد شامل حال فرما، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ زندوں کو قبر میں دفن کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اللہ، ان معصوموں کی حفاظت فرما اللہ، ان کی مدد اور نصرت فرما اللہ، ایک پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اللہ، امت کے جتنے بھی افراد بیمار ہیں ہر ایک کو صحت نصیب فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما، جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما، جتنے بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ، امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اللہ، خصوصاً بھائی عزیر نے اپنے والد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اللہ، ان کے والد کی مغفرت فرما اللہ، ہماری ضرورت آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔